اور فاسٹنگ آج کی ڈیٹ پہ بھی ساری امتوں میں جاری ہے. All great things have been done in seclusion. کشمیر لائف کے خیبر آج کی ملاقات میں آپ کا خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ماہ رمضان میں ہیں، یہ رمضان کا پہلا روزہ ہے، اور آج کی ملاقات کا جو سلسلہ ہے سیزن 3 ہے، یہ پورا ڈیڈیکیٹ ہے آنے والے پورے ماہ رمضان میں. رمضان کے حوالے سے اس پہ بات ہوگی، علماء سے بات ہوگی، اسکالر سے بات ہوگی، اور یہ دیکھیں کہ یہ جو سحری سے لے کر افطار تک اور افطار سے لے کر سحری تک کا جو سفر رہتا ہے، جو ایکٹیویٹی رہتی ہے اس مہینے میں، وہ زندگی کو کیسے اثر انداز کرتی ہے. اس بات پر بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کی امید ہے اس مہینے میں. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزے ہم پر فرض ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم سے پہلے بہت ساری اقوام پہ روزے فرض تھے. تو اس سلسلے میں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے معروف اسکالر اور ویٹرنیرین محمد معروف شاہ صاحب کو. معروف صاحب آپ کا خوش آمدید. السلام علیکم، شکریہ بلانے کے لیے. جب مسلمان روزے دار ہو جاتے ہیں تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی روزے دار ہیں، لیکن قرآن تو واضح ہے کہ یہ صرف ہم ہی پہ فرض نہیں ہے. ہم سے پہلے بہت سارے لوگ، بہت ساری اقوام روزے دار رہتے تھے. تو کیا اس کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے؟ جب قرآن خود کہتا ہے پرانی امتوں پہ فرض تھا، تو ساری امتیں، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. اور فاسٹنگ آج کی ڈیٹ پہ بھی ساری امتوں میں جاری ہے، بلکہ اس کا ایک خاص ڈھنگ سے اہتمام ہے، یونیورسلی ریکمینڈڈ. اب اوبلیگیشن کی لیول کہیں پہ ڈفرینٹ ہیں، کہیں پہ اب فار ایگزامپل اب لینڈ کا دیکھ کیجیے 140 دن ہیں. آپ کہیں اور ٹریڈیشنز میں دیکھیے وہاں آپشنل ہے لیکن اسٹرانگلی ریکمینڈڈ ہے. من جملہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ اسپریچول پرفیکشن کے لیے روزہ کا جو ڈسپلن ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس لیے اٹ از ایون دا ویری ڈیفینیشن آف سالویشن. اگر آپ دیکھیں گے فلاح جس کو اسلام کہتا ہے، جس کے لیے ساری چیزیں ہیں، فوز و فلاح دنیا و آخرت کی، تو اگر اس میں فاسٹنگ آف سینسز نہیں ہوگی تو مائنڈ کیسے پیوریفائی ہوگا؟ اس لیے فاسٹنگ آف مائنڈ پھر میں نیگیٹو تھاٹس کا کنٹرول ہو جاتا ہے. اور دونوں چیزوں سے یہ بھی لنکڈ ہے کہ آپ جو میٹیریل ویلتھ سے اٹیچمنٹ دکھاتے ہیں اس کو بھی کم کرو. اس لیے ڈیورنگ فاسٹنگ اس منتھ میں انفاق، صدقہ، زکوٰۃ، اس کا زیادہ چلن ہو تو سب کو پتہ ہے. تو یہ بھی دوسری ٹریڈیشنز میں ہے کہ جس انسان کو بھی حق کا راستہ ڈھونڈنا ہے، اس کو اپنے آپ پہ ڈسپلن امپوز کرنا ہے. اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور فاسٹنگ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، سینسز کو فاسٹ رکھنا ہے، سمپلی کچھ کھانوں پر محدود نہیں. ہاں ہمیں لگتا ہے کچھ ہمیں پچھلی امتوں میں میٹ پہ مثلاً یہ زیادہ ایمفیسس ہے، میٹ نہ کھایا جائے، اور اسی کو روزہ کہتے تھے. اور کبھی ایک میل کھا لیا تو وہ بھی روزہ، اور کبھی کچھ پرٹیکولر فروٹس پہ قدغن لگائی، اس کو بھی روزہ شمار کیا گیا. اب یہ ایک وائڈر ڈیفینیشن آف فاسٹنگ ہے. آپ کے پرٹیکولر چیز جس سے آپ کو کوئی خاص لگتا ہے کہ اصل میں میٹ میں اور میٹ کا زیادہ کنسپشن یونیورسلی اٹ از ڈس لائکڈ. جب بھی آپ میٹ، اگر اس کے بعد آپ اعتکاف سٹارٹ کریں گے، آپ کوئی بھی وہ روحانی سفر سٹارٹ کریں گے، جب آپ نے ڈائٹ کنٹرول نہیں کیا ہوگا تو اس میں دقتیں ہوں گی. صوفے کے یہاں آپ دیکھیں گے آپ کو ایک ڈسپلن فالو کرنا پڑتا ہے. اعتکاف کے دنوں میں آپ کا ڈائٹ اسٹرکٹلی ریگولیٹ ہوتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جاپانیز ٹریڈیشن میں اگر آپ دیکھیں گے وہاں روزہ اسی لیے فرض تھا کہ یہ پنشمنٹ اگینسٹ میٹ ایٹنگ تھا. تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہر روز ان کو میٹ ہونا چاہیے. اصل میں فاسٹنگ کا کنسیپٹ اسی کے خلاف ہے. اسلام میں میٹ کھانا کی اجازت ہے، رغبت بھی دلائی گئی ہے، دوسری ٹریڈیشنز میں بھی ہے، بڑی بہت ساری ٹریڈیشنز میں ہے. لیکن ایک جب انڈلجنس بنتی ہے اس پہ قدغن ہے. اور فاسٹنگ کی ڈسپلن دکھاتی ہے مین از سپریٹ، وی کین ڈکٹیٹ ٹو دا باڈی کہ ہم آپ کی جو ڈیمانڈس ہیں ہم جھکنے والے نہیں ہیں. پلیٹو، ہیگل اور جو بھی بڑے فلاسفرز رہے ہیں، سب کا سینٹرل تھیم یہ ہے کہ ریزن، انٹلیکٹ کی حکمرانی ہو پیشنس پہ.
اور پیشنس جب انسان کے جو یہ مرغوب جو غذائیں ہوتی ہیں ان میں یہ میٹ وغیرہ بھی ہے، ان سے وہ انسائٹ زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے اگر آپ کوئی بھی اسپریچول ڈسپلن فالو کریں گے کسی بھی ٹریڈیشن میں تو آپ کو ڈائٹ کنٹرول کرنا ہی پڑتا ہے. اور اس ڈائٹ کنٹرول کو پھر اسلام نے ایک خاص پیراڈائم میں ایک مہینے کے لیے اس کو مخصوص کیا. لیکن نفلی روزوں کی تاکید آپ دیکھ لیجئے، آپ کو رمضان کے بعد بھی فوراً 6 روزوں کا وہ سٹارٹ ہے. اب اس کے بعد بھی ہر مہینے کچھ مخصوص رکھے گئے ہیں دوسری تہذیبوں میں. اگر آپ دیکھیں گے حدیثوں میں آپ دیکھیں گے وہ سلسلہ جاری ہے. آج بھی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں، جب جو پرٹیکولر تھرسڈیز کو روزہ رکھتے ہیں. لیکن جب آپ ہسٹوریکلی دیکھیں گے تھرسڈیز کا روزہ ہندوؤں کے ہاں بھی ہے، بلکہ روزہ اپنی مختلف ان تعبیرات کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ آپ کو ہر امت میں ملتا ہے اور ملتا رہے گا جب تک کہ انسان خدا کو ڈھونڈے گا. اور خدا کو ڈھونڈنے کے لیے ایک جو ڈسپلن کی ضرورت ہے، تب تک روزہ اپنی اہمیت رکھے گا. اور اس میں کوئی بھی وہ جو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ماڈیفیکیشن کی جائے، وہ ماڈیفیکیشن اس کو الاؤ کیا جائے، اس کو الاؤ کیا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں یہ وی آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیپ اسپرٹ یہ ہے روزے کا کہ آئی ایم دا اسپرٹ، میں روح ہوں اور روح کی غذا ذکر اللہ ہے. اور وہ پیٹ کتنی بھی وہ بکتا رہے بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بو ٹو اٹس ڈیمانڈس. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. فار انسٹنس اہل کتاب کی بات کر لیں. جی. تو اہل کتاب میں جو پرانی قوم ہے وہ یہودی ہیں. تو یہودیوں میں جو کنسپٹ میں اذان کا کنسپٹ بھی اپنے حساب سے ہے، وہ بھی بلاتے ہیں نماز کے لیے. تو ان میں روزوں کا بھی کنسپٹ ہے. تو ان کے روزے مسلمانوں کے روزوں سے مختلف کیسے ہیں؟ آپ دیکھیے جو ان کے ہاں 40 ڈیز کا روزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں 40 دن کے لیے گئے تو ان کو روزہ رکھنا پڑا. تو جو بھی موسیٰ علیہ السلام کا فالوور اس اسپریچول لیول کو اٹین کرنے کے لیے ان کو وہ اس کے تتبع میں آگے جاتا ہے تو وہ اس روزے کا وہ پابند ہے. تو وہاں یہاں 30 ہے، وہاں 40 ہے. اب یہ ہے کہ اس میں کیا، جیسے رمضان میں ہمارا وہ ڈسک ٹو ڈان ہے، اس میں کچھ تھوڑی ویریشن ہے، لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ فاسٹنگ ہونی چاہیے، وہ کامن ہے. اب پرٹیکولر فارم کیا فاسٹنگ لیتا ہے وہ زمان و مقام کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ وہ پریسیڈنٹ تھا، تب سے آج تک یہودی روزہ اور اسٹرکٹ ہے روزہ رکھنے میں. بلکہ آپ دیکھ لیجئے صرف ان دن تک ہی ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، اس کے بعد بھی. اور عیسائیوں کے ہاں، ان کے ہاں ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ اسپیشلی لمبی ٹریڈیشن ہے ان کے ہاں روزوں کی. بلکہ ماڈرن کرسچینٹی بھی آج کے بھی ہفتے میں ایک دن اپنے حساب سے اپنے اس میں ریلیکسیشن ہے کون کیسے. لیکن جو بھی مسٹکلی انکلائنڈ ہو، جو بھی روحانی طور انکلائنڈ آدمی ہو اور مذہب کو ایز اے ٹرانسفارمیٹو ڈسپلن لیتا ہے، وہ روزہ دار ہی ہوگا. یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر فرعون بھوکا رہتا تو انل کیا کہا اس نے، میں ہی خدا ہوں، وہ نہیں کہتا. بلکہ حضرت باعزید بسطامی نے کہا ہے کہ روزے ہی سے جو فتوحات ہوتی ہے روح کی، جو انسان روحانی ترقی کرتا ہے، یہ اور بھی بڑے بزرگوں نے کہا ہے وہ اسی پیٹ کو خالی رکھنے سے ہوتا ہے. یہ ہمیں یہ ایمفسائز کیا ہے کہ ہمیشہ آپ روزہ رکھو ان دا سینس. آنکھوں کا روزہ، سینس کا روزہ ہمیشہ کے لیے ہے. نیگیٹو تھاٹس کا روزہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ آپ ادھر ادھر فیوچر اور پاسٹ اینزائٹی میں رکھو. تو یہ 24 گھنٹے کا ڈسپلن اصل میں ہر ٹریڈیشن میں ہے. میں کہتا ہوں کہ روزہ کا جو کرکس ہے، ایک منتھ کی ایک ٹریننگ ہے، 40 دنوں کی ٹریننگ ہے، کہیں پہ ہفتے میں 1 دن کی ٹریننگ ہے، کہیں پہ مہینے میں 3 دنوں کی ٹریننگ ہے. ایسے یہ ویریشنز ہیں. بٹ دا آئیڈیا از کامن کہ ہمیں اس میٹیریل سینشول
इस पैराडाइम से ऊपर उठकर एक स्पिरिचुअल हायर इंटेलेक्चुअल पैराडाइम में जाना है तो उसके लिए इस डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो उस लिहाज से जब हम बर्थ ऑफ द हीरो पेगन ट्रेडिशंस में देखते हैं, आप देखते हैं किसी भी पुरानी ट्रेडिशन में जो हीरो होता था जिसमें रिबर्थ ऑफ द सोल, तो उसको भी इनिशिएटिक जो रिचुअल्स होते थे वहाँ भी रोज़े का खास ही अमल दखल, बल्कि बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था खाने का। तो आप इससे यह हमें समझ आता है कि रोज़ा हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी तकमिला है रूहानी ज़िंदगी का, बल्कि इसकी बेसिस है। जब भी आप रोज़ा रखेंगे, असल में रमज़ान है, गर्मी, आपको एक शिद्दत इख्तियार करनी है अगेंस्ट पैशंस, डिज़ायर्स को उनको नहीं सुनना है। अगर आप बुद्धिज़्म की डेफिनेशन ही देखेंगे है ना, अगेंस्ट तन्हा, अगेंस्ट क्रेविंग, डिज़ायर इज़ द पाथ टू इग्नोरेंस, और डिज़ायर को कंट्रोल करने से आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं। तो रोज़ा क्या है? ये डिज़ायर का डिसिप्लिन है। तो इसलिए आपको कुछ, आप इसको बुद्धिज़्म में भी स्पेशली मीट पर रेगुलेशंस हैं, फिर मीट ना खाया जाए रोज़ों में, उसका एक ख़ास ये है। तो मैं चाहता हूँ इसको हम क्यों ना रीडिस्कवर करें इन ट्रेडिशंस को। जब मॉडर्न दुनिया में हम अप्लाई करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर डेज़ में इसलिए नहीं ये कोई चीज़ खाते हैं ताकि एक नई इंडस्ट्री उससे चले। तो ये क्या होता है, हम एक दिन ये रोज़ा रखेंगे, अपनी गाड़ी नहीं निकालेंगे, क्या ये नहीं रख सकता है, ये डिसिप्लिन नहीं कर सकते। मैंने कहा रोज़ों को ये रेस्ट्रिक्ट करना सिर्फ खाने और पीने में, ये सबसे बड़ी डिस्टॉर्शन है रोज़े के स्पिरिट की। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि बहुत सारे रोज़ेदारों को फाक़े के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। ये उन्हीं को है जिन्होंने इसको सिर्फ फाक़े के सेंस में लिया है। अगर आप आइसोलेशन में, तन्हाई में दिन नहीं काट सकते हैं तो इसका मतलब है आपने रमज़ान का हक़ अदा। एतिकाफ़ क्यों रमज़ान के साथ जोड़ा गया है? ये दूसरे ट्रेडिशंस में भी है। सेक्लूजन, ऑल ग्रेट थिंग्स हैव बीन डन इन सेक्लूजन, बल्कि मज़हब की डेफिनेशन ही में ये है कि आपको तन्हाई में जो आप करते हैं वो अल्लाह के साथ एक ख़ास रिलेशनशिप डेवलप होता है। वाइट हेड ने एक्सप्लिसिटली यही कहा है। तो सूफियों के यहाँ जो एतिकाफ़ है, आप ऋषियों की तारीख देख लीजिए, आप सारे की जो इसके साथ ये और भी लाजिम चीज़ें हैं, रोज़ों के साथ एक पूरा डिसिप्लिन हर चीज़ का। रोज़ की हालत में आप एंगर नहीं दिखा सकते, आप गाली तो फिस्क है, आप ज़ोर से आवाज़ भी नहीं निकाल सकते। आप असल में ये डिसिप्लिन था कि ज़िंदगी में ऐसे ही रहना। दुनिया में अल्लाह ने दस्तरखान बिछाया, यहाँ गॉड इज़ आवर होस्ट, वी आर गेस्ट्स। तो गेस्ट्स तो होस्ट की दस्तरखान में लड़ाई नहीं करते। ये सेक्टेरियन क्वारल से हम बेटर है, वो छोटे हैं, हमारे पास ये उनके पास नहीं है, ये सारी वो हम कहते मीननेस ऑफ माइंड एंड सेपरेट। तो पॉइंट ये है कि अगर सारी ट्रेडिशंस कम्पीट इसमें करें कि अच्छे काम कौन करता है, ज़्यादा रोज़े कौन रखता है, दाऊदी रोज़ा, और नफल रोज़ों में कितनी ताक़ीद है। और मैंने लोगों को 6-6 महीने भी रोज़े रख के देखा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमें कंडीशनिंग होगी कि हमें खाना, ये रोज़ा हमें बहुत मुश्किल लगता है। असल में ये है कि, लेकिन ट्रेजिडी ये है कि रमज़ान जो डिसिप्लिन लाता है या दूसरे ट्रेडिशन में है, क्या वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं फिर ज़िंदगी के दूसरे वर्क्स में? अदरिंग क्यों होती है? मैं फिर इवन रमज़ान में भी मैं बॉसिंग कम्प्लेक्स का शिकार क्यों होता हूँ? अगर ये भी हम अचीव कर पाएँ तब हम जानेंगे कि सारी ट्रेडिशंस में रोज़ा एक उस मकसद हासिल कर पाता है। अदरवाइज़ मैं 90% आप लोग देखेंगे कि रोज़ा जिस तरह माइंड का रोज़ा रखना होता है, और मैंने कहा जिसको हम रोज़ा पुरुष कहते हैं, वो अगर नहीं रख पाते हैं तो जो फाका रखते हैं तो उसका कोई ख़ास मकसद नहीं होता है। आई थिंक वी कैन रिवाइव दिस। हर हफ्ते एक नो मीट डे मनाया जाए, हर हफ्ते एक नो कार, अगर नहीं तो एक महीने में एक, क्यों ना, या एक दिन ये हो जाएगा कि कोई घर में ग़ीबत नहीं करेगा। असल में रमज़ान में इन चीज़ों को कैटेगोरिकली जो ज़्यादा ताकीद की जाती है वो साल भर हमारे डिसिप्लिन रहे। तो हम साल भर किसी को भी कह सकते हैं कि आप रोज़ा का वो कहाँ गया वो डिसिप्लिन। इतनी सीवियर ट्रेनिंग की आपने बॉडी पे। कुछ लोगों के लिए सिगरेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो स्पिरिट का पावर इतना स्ट्रांग होता है, दे आर एबल टू डिक्टेट टू द बॉडी, नहीं आपकी बात नहीं सुनूंगा। फिर ड्रग एडिक्शन हमें क्यों डिफ़िकल्ट लगता है? क्या हम रमज़ान को ड्रग एडिक्शन के लिए एक अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं? मुझे लगता है सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम रमज़ान को उसके ट्रू सेंस में लेके ये कैसे सब
یونیورسز آف ریلیجن سے ہمارا ڈائلاگ کرواتا ہے. لوگ جب انٹرفیت ڈائلاگ پہ کرتے ہیں تو تھیولوجی پہ ڈائلاگ کرتے ہیں, ڈاکٹرنس پہ کرتے ہیں, فاسٹنگ پہ کیوں نہیں کرتے, انفاق پہ کیوں نہیں کرتے, جس میں لوگ ایک دوسرے کے لیے کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں. اصل میں اگر انہی چیزوں پر ہم کامیاب ہوتے ہیں ڈائلاگ کرنے کی, تو جو برجز کٹ گئے ہیں امتوں کے درمیان, مسلمان اور یہودی, مسلمان اور عیسائی, مسلمان اور ہندو مت یا جاپانیز ٹریڈیشنز, جو کہ فاسٹنگ سب میں کامن ہے, اور جو اسپریچول انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ یہ اینگر نہیں دکھائے گا, وہ ہمبل ہوگا, اور جب بھی آپ اس کو فیس کریں گے آپ کی سلامتی کی گارنٹی ہے. مسلمان کی ڈیفینیشن یہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا سلامتی میں رہے, محفوظ رہے. اور آپ بتائیے آپ کتنے لوگوں کو پاس جا سکتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اندر سے ڈر نہیں ستاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا بولے گا. اگر رمضان میں بھی یہی ڈر آپ کو ستاتا ہے کہ آپ باس کے پاس نہ جائیں, کسی کے پاس نہ جائیں اگر, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہیں ہے, وہ اپنی ٹریڈیشن کو صحیح طور پر فالو نہیں کر رہا ہے. ڈیپ ڈاؤن ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے جو سارے مذاہب میں کامن ہے وہ ہے اوپن ٹو دا ادر, سو ہے سبمیشن ٹو ٹروتھ, سبمیشن ٹو دا ریئل. جب یہ ہوگا تو وہ ایک اسپریچول افرمیشن ہے, تو وہ باڈی کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ اس میں بیک ٹریک پہ جاتی ہیں. تو آج کی ڈیٹ پہ بھی جو آپ کو دیکھیں گے نا کہ بہت زیادہ ان کو بس چائے کے بغیر نہیں چلے گا, اسپیشل کھانے کے بغیر نہیں چلے گا, بڑے بڑے ہوٹلوں پہ اس لیے جانا ہے کہ پھر مزہ ہی نہیں آئے گا, یا رمضان کو شام کو افطار کے بعد اتنا ہیوی ڈنر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ مقصد ہی رمضان کا فوت ہو گیا. رمضان اسی لیے ہے کہ آپ پھر سے وہ باڈی سینٹر نہ بنے, روح سینٹر بنے, تب ہی آپ دیکھیں گے کہ شب قدر آپ کو دکھتی یا نہیں ہے. شب قدر آخر میں کیوں ہے رمضان میں, اعتکاف کیوں ہے آخر میں, پورا ڈسپلن ہے کہ آپ کو خدا کا دیدار کرنا ہے رمضان میں. اصل میں جو یہ رمضان اور قرآن کی جو لنکیج ہے نا, یہ بھی کہاں اتارے گئی, یہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب آئی یہ بھی روزوں کے درے میں آئی, وہ بھی جو 40 دن کا روزہ تھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ روزہ دار ہوں گے تب ہی آپ ایک خاص ڈسپلن ہوں گے کہ آپ اللہ سے ملاقات اور جو روحانی واردات ہوتی ہیں, روحانی تجربے ہوتے ہیں وہ ممکن ہوتی ہیں. تو رمضان ایک ایسی ٹریننگ ہے جو سب لوگوں کو کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کا دیدار حاصل کریں, شب قدر پالیں. جس نے شب قدر ابھی تک نہیں پالی ہے اور ابھی تک وہ ان کو گتھیوں میں ہے کہ وہ کب ہے یا بھی, اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا وہ ایسنس ابھی تک وہ نہیں سمجھ پایا ہے کہ رمضان ہے کیا, اور اللہ کا دیدار اگر نہیں ملا تو رمضان کا اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول نہیں ہوا انسان. معروف صاحب, آپ نے تذکرہ فرمایا کہ روزے کا فاقے کا کنسپٹ جاپانی ٹریڈیشنز میں بھی ہے, بدھزم میں بھی ہے, جینزم میں بھی ہے, ہندو دھرم میں بھی ہے, یا تھوڑا سا اس کی آپ وضاحت کر پائیں گے کہ ہے کیا؟ دیکھیے, آپ جس ٹریڈیشن میں جائیں گے تو آپ کو وہاں بتایا جائے گا کہ کیوں اسپریچول پاتھ پہ جانا ہے اور کیسے جانا ہے. اگر آپ کو فار ایگزامپل بدھسٹ آف 8 فولڈ وہ پاتھ لیں گے, رائٹ لائیولیہڈ جو ہے, رائٹ تھنکنگ ہے وغیرہ ہے, تو پھر اسی میں آپ کو وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کو ایک ڈسپلن نہیں ہوگا آپ کے باڈی پہ. اس لیے روزہ میں کہتا ہوں کہ ڈیپ ڈاؤن جو فاقہ ہے نا, اصل میں تھاٹ کا روزہ رکھنا ہے, نیگیٹو تھاٹس کا روزہ. اصل میں مقصد وہی ہے, یہ فاقہ ایک ڈسپلن. ادروائز پھر یہ آپ بتائیے شام کے بعد کیوں کھانے کی اجازت ہے؟ فاقہ کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ کیوں کہا گیا, اس پہ آپ غور کیجئے کہ اگر ہم کسی کو رمضان میں دیکھیں کہ کوئی کھا رہا ہے, مطلب اس کو نہیں پتہ ہے, اس کو نہیں پتا مت کھاؤ, اس کو اللہ کھلا رہا ہے, یہ کیا بات ہے؟ اصل میں ڈیپ ڈاؤن اللہ کو نہ فاقہ سے غرض ہے نہ اس سے, اللہ کو ہم ایک ڈٹیچمنٹ کروانی ہے. اور ڈٹیچمنٹ کا جو ویاگرا اور جو اگر آپ دیکھیں گے انڈین ٹریڈیشن میں گیتا میں جو ڈٹیچمنٹ کا سورہ فلسفہ ہے وہ اسی پہ کہ ہم باڈیلی اٹیچمنٹ سے ڈٹیچ ہو جائیں. کرسچن ٹریڈیشن میں بھی آپ دیکھیں گے, اگر آپ مسٹر ایکہارٹ کو دیکھیں گے, اس کے سرمنس وہاں ڈٹیچمنٹ سینٹرل ہے, بائبل میں بھی سینٹرل ہے, پھر اس نے اس کو ڈیولپ کیا. آپ جینزم میں تو آپ کو جس کا مورٹیفیکیشن آف فلیش, وہاں فلیش کو بڑی حد تک سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وہ ڈیزائر مانتے مانتے ہم روح سے بہت بھٹک کے جاتے ہیں, تو باڈی کو بہت سیویئر ڈسپلن کرایا جاتا ہے. اب جب تو باڈی کے لیے اس سے کیا بات ہے ڈسپلن کو, اس کو فاقہ رکھو. تو اس لیے آپ کو ہر ٹریڈیشن میں یہ ضروری ہے, میں نے کہا عمل صالح تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ
स्पिरिट अपने अट्यूनमेंट हासिल ना कर पाए अल्लाह से, वो तभी होगा जब आप बॉडी से डिटैच हो जाए। और बॉडी को डिटैच करने के लिए आपको सेंसेस का डिसिप्लिन, उसी में फिर वो डाइट का डिसिप्लिन आता है। इसलिए आप देखेंगे कि 6-6 महीने कुछ लोग, बल्कि बहुत, जो शेखुल आलम के बारे में कहा गया, या ऋषि के भी बारे में कहा गया, जो प्री कश्मीर में जो प्री मुस्लिम ऋषिज थे, खाने में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। ये वेजिटेरियनिज्म की तरफ क्यों वो ज़्यादा राग़िब थे? क्योंकि जो रूहानी फतूहात करनी थी, मतलब ज़्यादा गोश्त खा के रूहानी फतूहात नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, वो फास्ट, लेकिन डीप डाउन रखना ये याद भी चाहिए, फास्ट एंड फीस्टिंग और कम्प्लीमेंट्री। ज़िंदगी को एक फीस्ट बनाना है। फिर हम ईद को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? असल में रमज़ान ये है कि आप, इसलिए सारी ट्रेडिशंस में है, फास्ट के बाद आपको फीस्टिंग करनी है। फीस्टिंग में वो स्पिरिट की भी फीस्टिंग है और किसी और बॉडी के, उसमें आप देयर इज़ अ सेंस में, जब एक स्पिरिट और बॉडी का डुअलिज्म नहीं रहता है, वो एक हायर सेंस में अचीव करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको संसारा में जो बॉडी फंसी हुई होती है उसे डिटैच करने के लिए आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो ये इसीलिए आप जब भी महायाना बुद्धिज़्म से लेके शिंतो, जो जापानीज़ ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन में जैन्स और जो क्रिश्चियनिटी की जो सारी फॉर्म्स हैं, रोज़ा का इनकार कहीं नहीं है, बस स्ट्रिक्टनेस ऑफ ऑब्लिगेशन में कहीं कहीं फ़र्क है। बल्कि कभी कोई अपने पीर के नाम पे हर थर्सडे को रोज़ा रखते हैं, आज तक भी ट्रेडिशन कायम है। या किसी दिन हम फलानी चीज़ नहीं खाएंगे, उसमें एक रेवरेंस का मामला है। एक दिन के लिए एटलीस्ट वी आर एबल टू गेट डिटैच्ड एंड वी कमांड दैट, कि हम स्पिरिट में रह के ही हमने बॉडी को उसका नहीं सुना हमने। तो ये बुद्धिस्ट डिसिप्लिन जो 8 फोल्ड पाथ है, अगर जब योगा देखेंगे, योगा आप कब अचीव कर पाते हैं? वो सिर्फ आसन्स और बॉडीली जेस्चर्स नहीं है, उसमें भी पहले आपको खाने की वो डाइट कंट्रोल सिखाया जाता है। आज जो दुनिया में बड़ी इंडस्ट्री चली है ना डाइट कंट्रोल की, वो नहीं उसकी ज़रूरत नहीं थी अगर लोगों ने रोज़ा को प्रॉपर लेटर एंड स्पिरिट में उसका वो ख्याल रखा होता। तो हम चाहते हैं अगर हम इस स्पिरिचुअल इंडस्ट्री जो इतनी हमारी ट्रेडिशंस की है उसको प्रॉपर्ली रिवाइव कर पाए, अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, तो हमें ये ओबेसिटी का मसला नहीं रहेगा, हमें ओवर कंजप्शन, इंडल्जेंस, इसका मसला नहीं रहेगा, और फिर हम लोगों के लिए सलामती बनेंगे। और अगर हम दूसरे लोगों की सलामती बनेंगे तो वही असल में लैलतुल क़द्र का पाना है। जो लोग दूसरे के लिए सलामती बन जाते हैं, जो सलाम क्यों पेश किया जाता है और सूरतुल क़द्र में ये क्यों आखिर में कहा गया, जो पूरा डिसिप्लिन हम्बल बन गया तो उसने लैलतुल क़द्र को पा लिया। तो हमें उम्मीद है कि आप इस कुरान की इस आयत की तफसीर हिस्टोरिक कंटेक्स्ट में समझ पाए होंगे कि रोज़े सिर्फ हम पर फ़र्ज़ नहीं है, और हमसे पहले भी रोज़े रखे गए हैं और हमारे बाद भी रोज़े रखे जाएंगे, और सब कौमों में रोज़ों का किसी न किसी फार्म में एक कंसेप्ट है। और जैसे कि मारूफ साहब ने फरमाया कि ये बेसिकली एक जंग है रूह और जिस्म के बीच में, और ये बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि जब रूह बॉडी को कंट्रोल करता है तो बॉडी की ज़िंदगी बढ़ जाती है, सेल की ज़िंदगी बढ़ जाती है, क्योंकि फाका बड़ा फंडामेंटल होता है इस मामले में। जो अंदर जो एनर्जी आपकी है वो कंज्यूम हो जाए, नई एनर्जी गैर ज़रूरी तौर पर जिस्म में ना जाए। लेकिन वो अलग बहस है, एक अलग टाक है, उस पर भी हम बात कर लेंगे आने वाले दिनों में। तो मारूफ साहब आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, हमको ये हिस्टोरिक कंटेक्स्ट में समझाया कि कोई मौन व्रत रखता है, कोई किसी सब्जी से दूर रहता है, कोई गोश्त से, किसी भी कहीं पीर के मामले में, कहीं रेवरेंस के हवाले से, कहीं आदतन। तो ये सब एक रोज़े के डिफरेंट फार्म्स हैं, लेकिन जो ये महीना है ये फ़र्ज़ है कि बाकी आप रखें,
نہ رکھیں، یہ مہینہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو معروف صاحب انشاءاللہ پھر ملیں گے، کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیں گے آپ سے بات کرنے کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس پروگرام کے کنکلوڈ ہونے سے پہلے یہ خیبر کی طرف سے، خیبر ان کے اشتراک سے پروگرام آ رہا ہے، ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کیجیے گا۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تو شکریہ، انشاءاللہ کل پھر ہم ملاقات کریں گے اسی حوالے سے ایک دوسرے اسکالر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔